على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور اولاد کا سلسلہ بڑھنا شروع ہوا، اس وقت دنیا میں کوئی بارڈر، کوئی ملک نہیں تھا، بلکہ ساری دنیا ایک ہی تھی۔ پھر جب آبادی زیادہ بڑھی تو لوگ مختلف علاقوں میں رہنے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ علاقے پہلے قصبوں میں، پھر وادیوں میں، پھر شہروں کی شکل میں، اور پھر مختلف شہر مل کر ملکوں کی شکل اختیار کر گئے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ملکوں کے دوران کوئی فزیکل باؤنڈری نہیں ہوتی، کوئی دیواریں کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ علاقے متعین ہیں کہ یہ فلاں ملک کی حدود ہے اور یہ فلاں ملک کی حدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف نسلوں کے اندر مختلف علاقوں میں پیدا فرمایا تاکہ ہماری شناخت ہو سکے۔ ویسے تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اگر سارے بالکل ایک ہی کلر کے ہوتے، ایک ہی شکل کے ہوتے، تو ہمیں تو آپس میں معاملات کرنے مشکل ہو جاتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دو جڑواں بھائی جو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی عمر کے ہوتے ہیں، اور ایک ہی اسکول یا مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو شرارت ایک کرتا ہے اور مار دوسرے کو پڑ جاتی ہوتا ہے نا۔ میرے اپنی فیملی میں اس طرح دو جڑواں بھائی تھے، اب تو جوان ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہو گئے۔ جب چھوٹے تھے تو ایک بہت شرارتی تھا، تو شرارت وہ کرتا تھا تو دوسرا بالکل اس کا ریزیمبلنس بالکل ایک جیسی تھی، تو وہ شرارتی شرارت کر کے نکل جاتا تھا اور قاری صاحب پٹائی دوسرے کی کر دیتے تھے۔ تو اگر سارے ہم انسان بالکل آئیڈینٹیکل ہوتے، ایک جیسے ہوتے، تو ہمیں تو ایک دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے مشکل ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف رنگوں میں، مختلف شکلوں میں اور تعارف کے لیے مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں پیدا فرما دی ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد، اور مختلف قبیلوں اور قوموں نے اپنے اپنے لیے زمین کا ٹکڑا چوز کر لیا، اس کو اپنا ملک بنا لیا، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام ملک ہیں، ہر چیز، صرف دنیا نہیں، یہ 8 یا 9 سیارے نہیں، سورج نہیں، بلکہ پوری کائنات۔ کائنات اتنی بڑی ہے کہ جس کو ابھی تک پوری طرح سے ایکسپلور بھی نہیں کیا جا سکا، دیکھا بھی نہیں جا سکا۔ قدیم یونانی فلسفے کے اندر کائنات کی ڈیفینیشن بہت چھوٹی تھی، وہ جو سیارے ستارے آنکھوں سے نظر آتے تھے نا، بس کہتے تھے اتنی ہی کائنات ہے۔ پھر جب پہلا
لینز ایجاد ہوا، جو سائنٹسٹ نے ایجاد کیا، اس نے جب ٹیلیسکوپ بنائی اور اس نے دیکھا اوپر، تو اب چونکہ امیج جو آ رہا تھا وہ کئی گنا میگنیفائی ہو گیا. اب انسانی آنکھ نہیں تھی، جیسے چشمہ پہنتا ہے کوئی بندہ تو دور کی نظر کا چشمہ ہو تو دور کی چیز کو وہ بڑا کر کے قریب لے آتا ہے. تو وہ حالانکہ لینز آج کے زمانے کے حساب سے تو بہت کمزور تھا، لیکن پہلا لینز تھا تو بہت زیادہ نئے ستارے سیارے سامنے آئے. تو لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ اچھا کائنات کی وسعت یہاں تک ہے. پھر اور زیادہ پاورفل لینز بننے شروع ہو گئے تاکہ اور دور تک دیکھا جا سکے. دنیا کے اندر مختلف ملکوں نے اس پر کام شروع کیا، امریکہ نے، رشیا نے، جرمنی نے. اور جیسے جیسے پاورفل لینز بنتا چلا جاتا اور دور تک دیکھنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی، تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کائنات ہے، اس سے بھی آگے ستارے ہیں، اس سے بھی آگے ستارے. حتیٰ کہ سائنسدانوں نے سوچا کہ جب ہم زمین سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں نا کائنات کو، تو وہ اتنی واضح نظر نہیں آتی، چونکہ زمین میں کچھ درمیان میں مٹی کے بادل، کچھ آسمانی بادل، کچھ اور لیئرز ہوتی ہیں، تو یہ آر پار دیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک ٹیلیسکوپ خلا میں بھیج دی، اس کا نام ہے ہبل ٹیلیسکوپ. اب وہ جب خلا میں بھیجی، اور خلا میں، اور اس میں چونکہ آدمی نہیں ہوتا، کیمرے لگے ہوئے، تو وہاں سے جب اس نے خلا سے دیکھنا شروع کیا تو ایک اور نئی دنیا ستاروں اور سیاروں کی سامنے آ گئی. اب سائنسدانوں کو بات سمجھ میں آئی کہ کائنات کی کوئی وسعت نہیں ہے. اللہ نے اتنی وسیع و عریض کائنات بنائی ہے، ہم جب اس قابل ہوتے ہیں کہ اور دور تک دیکھ سکیں تو پتہ چلتا ہے اس سے بھی آگے جہاں اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. اس سارے کو اللہ تعالیٰ نے ملک کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. دنیا کی مثال تو آج جتنی ریسرچ ہو چکی ہے اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں اگر بالفرض اس کمرے کو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ پوری کائنات ہے. بالفرض میں نے پہلے عرض کر دی کائنات کی وسعت نہیں، لیکن بالفرض اس کو اگر ایک کائنات سمجھ لیں بات سمجھانے کے لیے، اور اس کے اندر جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو دکھانا چاہیں کہ بھی اس کا کیا سائز ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کینوس کے اوپر اس دنیا کو دکھایا ہی نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، تو ہمارا اپنا جو نظام شمسی ہے، 8 سیارے مل کر، پہلے 9 تھے، ایک کو نکال دیا، 8 رہ گئے. اور یہ سورج، یہ جس ملکی وے کے اندر ہے، ایک بہت بڑی سمجھیں کہکشاؤں کا ہجوم ہے. جس ملکی وے کے اندر ہمارا مکمل سولر سسٹم ہے، اس کو اگر اس کمرے میں دکھانا چاہیں تو شاید ایک ذرے کی مثال بنتی. اب بتائیے کہ دنیا کو دکھایا نہیں جا سکتا. اور حال یہ انسان کا کہ ایک چھوٹا سا بھی حصہ مل جائے نا تو کہتا ہے یہ ہمارا ملک ہے، اس پہ ہماری حکومت ہوگی، اس کے ہم حکمران ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کائنات کتنی بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی 7 آسمان ہیں، انسان ابھی تک پہلے آسمان کو ہی ایکسپلور نہیں کر سکا. کوئی لمٹ ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے پہلا آسمان ختم ہو گیا، اس سے اب دوسرا شروع ہو رہا ہے. نہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے پہلے آسمان کی باؤنڈری ہی آج تک نظر نہیں آئی. تو اللہ نے ایسے 7 آسمان اور ایسی 7 زمینیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ملک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور عظمت کتنی زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں نا، کہ عقل والے اگر اندازہ کرنا چاہیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں تو ان کی سوچ کے لیے وہ کہتے ہیں نا فوڈ فار تھاٹ، کہ
کہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی وسعت کا تو پھر بھی اندازہ نہیں ہوگا, تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. جیسے ایک شخص ساری زندگی اپنے دیہات میں گزار دے نا, تو اس نے اپنے پنڈ میں دیہات میں جو سب سے اونچا درخت دیکھا ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یہ سب سے اونچا ہے, یہ سب سے بڑا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اسی کے حوالے دیتا ہے کہ وہ جو فلاں درخت ہے نا ہمارے پنڈ کا, یہ سب سے اونچا ہے. جو پہاڑی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے درخت شرخت کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کے نزدیک ریفرنس جو ہے وہ پہاڑ ہوا کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کا یہ سب سے بڑا پہاڑ ہے. تو جب بھی وہ اونچائی کی مثالیں دیتے ہیں نا تو وہ اس پہاڑ کی مثالیں دیتے ہیں. اور جو لوگ K2 اور ہمالیہ کے آس پاس رہتے ہیں نا, ان کا ریفرنس وہ ہوتا ہے, چونکہ ان کے نزدیک اور بڑی ایک فگر موجود ہے, تو وہ پھر اس کی مثالیں دیتے ہیں. بعض شاعر جو ہیں وہ بڑائی کا اشارہ کرنا ہو تو چاند کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں, سورج کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. اب جس بندے کی جتنی عقل ہوتی ہے, جتنا علم ہوتا ہے, اس کے ذہن میں بڑائی کا وہی مرتبہ ہوتا ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے جدید علوم عطا کر دیے, اس کے لیے تو کائنات, کہکشائیں, گیلیکسیز, ملکی ویز, گیلیکٹیکل ڈسک اور اس سے بھی آگے کی چیزیں, وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب مخلوق ہے, یہ اللہ نے پیدا کی ہے. اور یہ ایک سادہ سا اصول ہے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ جو چیز بننے والی ہوتی ہے اس سے بڑا ہوتا ہے. بنانے والا اپنی تخلیق سے زیادہ بڑا ہوتا ہے, زیادہ طاقتور ہوتا ہے. سادہ سی مثال ہے نا بھئی, ایک موبائل ہے, اس کا بنانے والا جو کاریگر ہوگا اس سے بڑا ہی ہوگا. جس فیکٹری میں گاڑی بنتی ہے فیکٹری بڑی ہوگی نا, گاڑی چھوٹی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گاڑی بڑی ہو فیکٹری چھوٹی ہو. تو یہ ایک اصول ہے کہ کریٹر جو ہے, بنانے والا, ہمیشہ اپنی مخلوق سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہوتا ہے. تو جب یہ سارے کا سارا اللہ کا ملک ہے تو خود اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے, کتنے عظیم ہوں گے. اللہ اکبر. تو خیر یہ تو کچھ ابتدائی بات تھی ملکوں کے اعتبار سے, دنیا کے اندر جو انسان رہتے ہیں, بستے ہیں, ان کی علاقائی تقسیم کے اعتبار سے. تاہم ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک علاقے میں, اپنے ایک ملک میں رہ رہا ہوتا ہے, وہیں کا پیدائشی ہوتا ہے, وہیں کا سٹیزن ہوتا ہے, لیکن بعض حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہاں اس کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کو وہاں سے مائیگریٹ کرنا ہوتا ہے, اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہمیں جو قصے ملتے ہیں اس میں ایک قصہ ہے اصحاب کہف کا. غار والے لوگ, یہ کون تھے جن کا نام غار کے ساتھ منسوب ہو گیا؟ یہ بنیادی طور پر چند نوجوان تھے جو اپنے علاقے میں رہتے تھے, اچھے بھلے اس زمانے کے مسلمان تھے, عبادت کرتے تھے, اللہ کو راضی کرتے تھے, لیکن وقت کا بادشاہ ایسا تھا کہ جو دین پر چلنے نہیں دیتا تھا, ان کے لیے مشقتیں کھڑی کر دیتا تھا. حالانکہ عبادت ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی ذاتی چیز ہوتی, پرسنل چیز ہوتی. حکومت کو یا حکومتی اداروں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی عام طور پر. اور اکثر جتنے بڑے ملک ہیں آج بھی دنیا میں جو ماڈرن کنٹریز کہلاتے ہیں, وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے ملک کے شہری ہیں, آپ اپنے دین پر, اپنے مذہب پر جس طرح سے چاہیں عمل کریں, اجازت ہے. چنانچہ مسجدیں امریکہ کے اندر بھی ہیں, رشیا کے اندر بھی ہیں, جاپان کے اندر بھی ہیں, چائنا کے اندر بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. اسی طرح ہمارے اپنے ملک میں چرچ بھی کھلے ہوئے ہیں, مندر بھی کھلے ہوئے ہیں, سکھوں کے گرودوارے بھی ہیں, اجازت ہے. آپ جس طرح چاہیں اپنے دین کی, مذہب کی عبادت کریں, کوئی بات نہیں, کوئی نہیں روکتا آپ کو. لیکن بعض اوقات بعض علاقوں میں حکمران انٹرفیئر کرتے ہیں اور لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں. چنانچہ پچھلے سال ہمیں خبر پہنچی کہ چائنا کے ایک علاقے کے اندر, وہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, رمضان کے دنوں میں
فوجی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. اب بتائیں بھلا اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس سے کسی کو آپ کیا تکلیف دے رہے ہیں؟ چنانچہ زبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے منہ میں کھانے کی چیزیں ڈالی گئی. بڑے حیران ہوئے سن کے کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے؟ ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے، حکومت کا کوئی قانون نہیں توڑا، اشارہ نہیں توڑا، اس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. تو چلیں، اللہ نے شاید قرآنی قصوں کی جدید مثالیں دکھانی ہوتی ہیں تو یہ مثال ہمارے سامنے آ گئی. تو اصحاب کہف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جو وقت کا بادشاہ تھا نا، وہ ان کو دین پہ عمل نہیں کرنے دیتا تھا. بالآخر ان نوجوانوں نے سوچا کہ دو ہی آپشن ہیں، یا دین چھوڑ دیں یا جگہ چھوڑ دیں. یہی دو راستے رہ جاتے ہیں نا بندے کے اوپر جب سختی آتی ہے. تو یہ اتنے مضبوط ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم دین تو نہیں چھوڑ سکتے. ہاں رہا علاقہ تو علاقہ چھوڑ دیتے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس علاقے میں نہیں کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ اپنا ملک یا شہر دین کی خاطر چھوڑ کر چلا جائے تو اس کو ہجرت کہتے ہیں. جو بندہ پاکستان کو چھوڑ کے ڈالر کمانے کے لیے چلا جائے نا کسی ملک میں، اس کو ہجرت نہیں کہتے. معاش کے لیے گیا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، اجازت ہے، لیکن اس کو ہجرت نہیں کہتے، اس پہ اجر کوئی نہیں ہے. ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ خالص دین پر عمل کرنے کے لیے اگر آپ کو کہیں پر اسلام پر عمل کرنے میں، پریکٹس کرنے میں دشواری ہو رہی ہے اور ممکن نہیں ہے وہاں پر عمل کرنا، آپ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور اللہ کی زمین پہ چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اللہ کی زمین وسیع ہے، تو دین کو نہیں چھوڑنا. ویسے بات ضمناً آ گئی کہ جو ڈالر کمانے جاتے ہیں، وہ ایک نوجوان تھا، اس کا ایک اللہ والے سے تعلق تھا، ایک بزرگ سے تعلق تھا، ان کے پاس آتا جاتا رہتا تھا. تو اللہ والے پیار سے اصلاح بھی کر دیتے ہیں، کوئی بات ایسی سمجھانی ہو. تو وہ بڑا تنگ تھا معاشی اعتبار سے، کرائسس تھے اس کے علاقے میں. اس نے سوچا کہ میں چھوڑ کر نا یہاں سے فلاں شہر چلا جاتا ہوں، وہاں بہت نوٹ ملے گا. تو اس نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور جانے سے پہلے سوچا میں وہ جو بزرگ ہیں اللہ والے ان سے بھی مصافحہ کر لوں. تو وہ گیا اور اس نے کہا کہ حضرت بڑی معاشی تنگی ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، تو میں نا یہاں سے چھوڑ کر وہ فلاں شہر جا رہا ہوں، آپ سے مصافحہ کرنے آیا. تو انہوں نے کہا بہت اچھا کیا، آپ مصافحہ کرنے آ گئے. آپ جب اس علاقے میں جائیں گے نا تو وہاں کے جو خدا ہیں ان کو میرا سلام کہیے گا. تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت وہاں کوئی اور خدا ہے؟ انہوں نے کہا جب وہاں بھی یہی خدا ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے، تو پھر تم وہاں کیا لینے جا رہے ہو؟ جب خدا ہر جگہ ایک ہی ہے تو تم وہاں کیا سوچ کر جا رہے ہو؟ تو اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں واقعی رزق تو اتنا ہی لکھا ہے. اب اس ٹاپک کا وقت نہیں ہے، لیکن اپنے طور پہ کبھی حالات سن لیجئے گا. جو لوگ ڈالر کے چکر میں، ریال کے چکر میں باہر جاتے ہیں نا، تو بظاہر منتھلی انکم کا سائز بڑھ جاتا ہے، لیکن سال بعد ٹرن آؤٹ دیکھیں گے نا تو وہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا. اصل میں جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہی ملتا ہے. اگر وہ جا کے وہاں نوٹ زیادہ کماتے ہیں تو خرچ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ فیملی سے دور، بیوی بچوں سے دور، کتنی وہ قربانیاں دیتے ہیں جو شاید نوٹوں سے تولی بھی نہیں جا سکتی. خیر، اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ مل کر رہتا ہے. تو معاش کے لیے جانا یہ ہجرت نہیں کہلاتا. ہجرت کہلاتا ہے آپ فقط اللہ کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں. تو یہ جو اصحاب کہف نوجوان تھے یہ الگ الگ نکلے، یہ ٹولہ اکٹھا نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے ایک دوسرے کو. تو یہ الگ الگ نکلے شہر سے باہر. تو جب شہر سے باہر نکلے تو جیسے پہلے زمانوں میں بھی چلو موٹر وے نہیں تھی تو راستے ہوتے تھے، پگڈنڈیاں ہوتی تھی جس پہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے. تو جب نکلے اور دیکھا کہ اس طرح چند نوجوان، اب کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں ہے اور ڈر بھی رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کو اپنا نام بتاؤں، اپنی نیت بتاؤں تو یہ حکومت کا ایجنٹ ہو اور مجھے پکڑوا دے. خیر تھوڑا سا تعارف شروع ہوا تو ڈرتے ڈرتے گھبراتے نا ایک نے بتایا، آپ نے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں. دوسرے سے پوچھا کہاں جانے کا؟ پتہ نہیں. چونکہ بھائی کوئی ڈیسٹینیشن تو سوچی نہیں ہوئی تھی، بس وہ چاہتے تھے کہیں بھی جہاں دین پہ عمل ہو جائے وہاں چلے جاتے ہیں.
تو سمجھ گئے کہ لگتا ہے یہ بھی اسی نیت سے نکلا ہے. تو ایک نے ہمت کر کے بتایا کہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں. تو دوسرا بول اٹھا کہ میں بھی بالکل اسی لیے نیت سے نکلا ہوں. تیسرے نے کہا میں بھی اس لیے نکلا ہوں. خیر وہ تعداد میں کتنے تھے یہ بات چونکہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا اظہار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے آپ اصل بات کو سنیں، اس چکر میں نہ پڑیں کہ وہ 3 تھے کہ 4 تھے کہ 5 تھے کہ 8 تھے. بس اتنا فرمایا کہ اگر وہ 3 تھے چوتھا اللہ تھا، وہ 5 تھے تو چھٹا اللہ تھا. اللہ ان کے ساتھ تھے. تو خیر یہ جب نکلے تو یہ راستے میں رات ہو گئی تو انہوں نے کہا آرام کر لیں، چھپ کر آرام کرنا چاہیے، راستے میں ہمیں اس طرح لیٹنا نہیں چاہیے. تو پہاڑی علاقہ تھا، ایک جگہ غار تھا، یہ غار کے اندر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سالوں تک سلا دیا. اور اللہ کی شان جب اس شہر سے نکلے، روایات میں آتا ہے کہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا. اور یہ کتے سے جان چھڑا رہے تھے کہ بھئی کتا یہ تو بھونکے گا، اس کی عادت ہے، اور یہ بھونکے گا تو ہم جہاں بھی ہوں گے نا تو ہماری نشانی پتہ چلے گی کہ بھئی یہ یہاں کوئی ہے. تو اب وہ چاہتے تھے اس سے جان چھڑائیں، لیکن وہ بھی ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انوارات نظر آئے ان کے اوپر یا کیا نظر آیا اللہ ہی جانتے. خیر یہ بھی ان کے ساتھ جیسے پالتو ہوتا ہے نا پیٹ، اس طرح سے چلنے لگ پڑا. اور جب یہ غار میں جا کے سوئے تو یہ اندر جا کے سو گئے، اور کتا باہر غار کے کنارے پر اس کے ڈور پر یہ بھی بیٹھ گیا پہرا دینے کے لیے. اللہ کی شان یہ بھی سو گیا. اچھا یہ ایک قرآنی معجزہ ہے. عام طور پہ ایک بندہ اگر زیادہ دیر سو جائے نا تو اس کی جس کروٹ پہ سو رہا ہوتا ہے نا وہ سائڈ سن ہو جاتی ہے. اکثر جو مریض ہوتے ہیں نا جو مہینہ یا 6 مہینے بیڈ پہ رہتے ہیں، ڈاکٹر باقاعدہ ان کی سائڈ پلٹتے ہیں، ان کو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، اور ان کے مسلز کو پھر وہ مساج کرتے ہیں کہ یہ مسل ڈیڈ نہ ہو جائے. بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ کی شان یہ 400 یا 500 سال سوتے رہے اللہ کے اذن سے. ایک قرآنی معجزہ ہے. اور جب یہ بیدار ہوئے تو ان کو ٹائم کا آئیڈیا نہیں ہے کتنا ٹائم گزرا. آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کتنی دیر سوئے ہیں، ایک نے کہا لگتا ہے ہم 2-3 دن سوئے ہیں، ایک نے کہا لگتا ہے صبح سے شام سوئے ہیں، ایک نے کہا لگتا ہے بس چند گھنٹے سوئے ہیں. لیکن ایک بات کامن تھی کہ سب کو بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا بھی چلو کچھ لے کے آؤ. تو خیر قصہ مختصر یہ گئے، ایک بندے کو بھیجا، وہ قریب شہر میں جو دیہات تھا وہاں گیا، وہاں سے اس نے کھانا خریدا، اور جب پیمنٹ کی بات آئی اس نے جب پیسے دیے دکاندار نے پکڑ لیا بھئی یہ تم آثار قدیمہ کے پرانے زمانے کے قصے، یہ سکے کہاں سے نکال کے لائے ہو، کون سے میوزیم سے؟ اس نے کہا مذاق نہ کرو یہ اس زمانے کے ہیں. اس نے کہا اس زمانے کے نہیں ہیں. خیر اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس پیش کر دیا، اور یہ ڈر رہا تھا بادشاہ سے، اسی سے ڈر کے تو بھاگے تھے. تو جب بادشاہ کے پاس گئے تو یہ بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ تو وہ نہیں ہے. تو جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ ہے. تو اس نے نام لیا کہ فلاں بادشاہ. انہوں نے کہا اس کو تو مرے کئی 100 سال ہو گئے. اس کے بعد ایک اور بندہ آیا بادشاہ بنا، وہ بھی ظالم تھا، وہ بھی مر گیا. اس کے بعد ایک اور آیا، وہ بھی مر گیا. یہ تیسرا یا چوتھا بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو سلایا کہ وہ مشقت کا زمانہ ہی سارا گزر گیا. اور اب جو بادشاہ آیا وہ نیک دل تھا اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور قصہ مشہور تھا لوگوں کے درمیان کہ کچھ نوجوان اس طرح نکلے تھے، پھر وہ غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں. تو جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ اسی زمانے کے پرانے کپڑے ہیں، اسی زمانے کے پرانے سکے ہیں. تو خیر یہ ایک قرآنی قصہ ہے، اور اس قصے کے اوپر ہی سورت کا نام سورہ کہف نام ہے. تو یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اپنا علاقہ چھوڑا دین کی خاطر کہ مشقت ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مشہور نبی ہیں، بڑی قدر و منزلت والے ہیں. ان کی عزت اور تعظیم کا اسی سے اندازہ کر لیں کہ جو 3 قومیں اہل کتاب ہیں تینوں ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور تینوں ان کو نبی مانتے ہیں. یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. بلکہ ہم تو کہتے بھی ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم ملت امت محمدیہ اور ملت ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے کتنا گہرا تعلق ہے کہ ہر نماز میں درود شریف میں
ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی برکتیں اور رحمتیں ویسی ہی مانگتے ہیں جیسے اللہ نے. اور ابراہیم علیہ السلام یہ بڑے مقدس نبی گزرے. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی اللہ کے لیے. جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ روایت میں آتا ہے کہ 7 دن بعد، ایک روایت میں آتا ہے 40 دن بعد، بہر اللہ کے علم میں وہ باہر نکلے تو پوری قوم اس معجزے کو دیکھنے والی تھی. اتنی آگ کہ جس کے قریب جانا ممکن نہیں تھا، اس میں سے وہ چلتے ہوئے باہر آ گئے. تو سب نے اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن کوئی ایمان نہ لایا. صرف ان کے اپنے ہی ایک رشتہ دار تھے، حضرت لوط علیہ السلام. یہ ایک نوجوان تھے جو ان پہ ایمان لے آئے. بس ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اور وہ حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 حضرات تھے. انہوں نے پھر یہ علاقہ چھوڑ دیا. یہ بھی اللہ کے لیے ہجرت کر کے اس علاقے سے نکل کے پھر آگے مصر پہنچے، اور پھر آگے پورا قصہ ہے. تو دیکھیے، بعض کا ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اپنے ہی رشتہ دار، اپنے وطن کے لوگ انسان کے دشمن بن جاتے ہیں اور انسان کو علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے. یہی واقعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا مکہ مکرمہ. رشتہ دار بھی سب یہاں پر تھے، پیدا بھی یہاں پر ہوئے. بچپن میں انہی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھرے، بڑے ہوئے، سب لوگ جانتے تھے. تو جب پہلی وحی کا واقعہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور وہ بخاری شریف کے اندر بڑا تفصیلی قصہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کسی کیفیت تھی، جسم پہ کب کبھی تھی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اس طرح نے تسلی بھی دی، حوصلہ بھی دیا. اور اگلے دن حضرت خدیجہ تعالیٰ کے چچا زاد تھے، وہ عیسائی تھے، یعنی عیسائی اہل کتاب تھے، جو پہلے اسلام سے پہلے جو لوگ اصل مذہب عیسائیت پر تھے وہ ان میں سے تھے، اور اس کے عالم تھے. لیکن اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ وہ نابینا ہو چکے تھے. تو خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی اور کہا کہ ذرا ان کی بات سنیں، انہوں نے کیا دیکھا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غار حرا کا مکمل واقعہ اور جبریل امین کو جو دیکھا وہ سارا بتا دیا. تو وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے کہ ساری بات سن کر انہوں نے کہا، چونکہ وہ عالم تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر وہی مقدس فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے جو اب تک تمام سابقہ انبیاء کے اوپر لے کر آیا، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، آپ کے ہاتھ پہ ایمان لے آتا، اور ان قریب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی. اب یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مغموم ہوئے کہ اچھا، میرے اپنے رشتہ دار، میرے اپنے شہر والے مجھے نکال دیں گے. فرمایا ہاں، میں کہ جو پیغام آپ کو ملنے والا ہے، یہ پیغام جس نے بھی دیا، یہ دعوت جس نے بھی دی، تو اپنے جو ہیں وہ دشمن بن گئے. اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور پہلی مرتبہ دعوت دی، تو وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے، اندھا اعتماد کرتے تھے. اندھے اعتماد کی بے تحاشا مثالیں. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. بیت اللہ کی تعمیر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ہوئی ہے. اس کی عمارت ڈیمیج ہو گئی تھی، سیلاب وغیرہ آیا تھا تو اس کے پتھر وتھر وہیں گر گئے. تو اس کو ریکنسٹرکٹ کیا قریشیوں نے، جو پہلے سے اس کے خادم تھے بیت اللہ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جوان تھے اس وقت، تو اس کی کنسٹرکشن ہوئی. تو باقی تو کنسٹرکشن مکمل ہو گئی، سب نے مل کے جو کہ کام کیا، تو کوئی جھگڑا نہ ہوا. مسئلہ آ گیا حجر اسود کا. اب حجر اسود چونکہ ایک ہی ہے اور وہ ایک جگہ نصب ہونا تھا، تو اب مسئلہ آیا کہ کون رکھے. اب اس زمانے کے مشہور قبیلے تھے، اب وہ ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ سعادت مجھے ملے، چونکہ ظاہری بات ہے رہتی دنیا تک اعزاز اور نام رہنا تھا.
تو وہ اس چکر میں کہ جی ہمارے قبیلے کو سعادت ملے یہ ہم رکھیں گے. اب دوسرے نے بھی یہی بات شروع کر دی, تیسرے, حتیٰ کہ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا, بیک آف کرنے کو تیار نہیں تھا. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ پہلے آوازیں بلند ہوئیں, پھر دست و گریبان ہوئے, پھر تلواریں نکل آئیں, اور ان قریب معاملہ یہ تھا کہ قتل و غارت شروع ہو جائے بیت اللہ بناتے وقت بھی, صرف اس چکر میں کہ حجر اسود ہم نے رکھنا ہے. خیر کسی سمجھدار نے ان کو آئیڈیا دیا کہ بھی ایسے نہ کریں, اللہ کا گھر بناتے ہوئے بھی لڑائی کریں. تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, شام ہو رہی ہے, ہم سب سو جاتے ہیں, صبح جو بندہ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا تو وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس پہ آمین اور لبیک کہیں گے. سب نے کہا یہ آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے. اس وقت نا بیت اللہ کی گرد ایک چھوٹی سی باؤنڈری تھی, اور یہاں پہ باب کعبہ ہوتا تھا, جہاں اس وقت مقام ابراہیم سے تھوڑا سا پیچھے. اب وہ سارا ختم ہو گیا, پرانی تصاویر میں نظر آتا ہے, اب تو سارا مطاف کے اندر آ گیا. خیر تو یہ بیت اللہ کی ایک سمجھیں چھوٹی باؤنڈری تھی اور ایک دروازہ تھا یہاں پہ, تو اس کو باب کعبہ بھی کہتے تھے, ایکسٹرنل ڈور تھا یہ. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف لڑنے مرنے کو تیار ہیں, تلواریں نکال رہے ہیں, تو کیا خیال ہے رات کو سوئے ہوں گے؟ سب کی کوشش ہوگی سب سے پہلے ہم چلے جائیں. اللہ کی شان, ان کو اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی, اور جب ہڑبڑا کے اٹھے تو فوراً بھاگے کہ ہم تو لیٹ ہو گئے. اور جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز اور دعائیں کر رہے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایسی تھی کہ جو دیکھتا گیا نا اس نے کہا بس ٹھیک ہو گیا, بالکل یہ بالکل حق فیصلہ کریں گے. یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے. آپ ان کی شخصیت اتنی مرغوب اور محبوب تھی کہ جس نے دیکھا انہیں کہا بالکل صحیح بندے کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, اب یہ بندہ زیادتی نہیں ہونے دے گا, بالکل ٹھیک فیصلہ کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے بات ڈال دی. انہوں نے کہا جی ہمارا یہ جھگڑا ہوا تھا کل, اب حجر اسود کو لگانا ہے, آپ بتائیں کون لگائے گا. یہاں ذرا رکیے اور ایک بات سنتے جائیے, ایک الزام کا جواب دیتا چلوں. کفار نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے یہ فتنے فساد کا دین ہے, دہشت گردوں کا دین ہے, اور یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. میں اسی واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ, ایسا ہے نہیں, میں جواب دے رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ دین اسلام فتنے فساد, قتل و غارت اور دہشت گردی کا دین ہوتا تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں فیصلہ آ چکا تھا, اور بڑا اچھا موقع تھا. فرماتے بھی تلواریں نکالو, لڑنا شروع کرو, لڑتے مرتے ختم ہوتے, جو آخری بندہ کھڑا رہے گا بس وہ حجر اسود لگا دے گا. بڑا اچھا موقع تھا نا پہلوانوں کو لڑانے کا. اگر فتنے فساد کا دین ہوتا تو یہ بیسٹ ٹائم تھا, قبیلے پہلے لڑنے کو تیار تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زبردست فیصلہ فرمایا کہ باہر آئی ہوئی تلواریں دوبارہ نیام میں چلی گئیں, اور سب اس فیصلے پہ راضی ہو گئے. کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں, حجر اسود کو ہم ایک چادر میں رکھ دیتے ہیں, اور اس چادر کے کنارے یہ جتنے قبیلے ہیں ان کے سردار آگے آ جائیں, اور سب جو ہیں یہ چادر کو پکڑ لیں, اور سب اٹھا کر اس جگہ لے کر جائیں جہاں اس نے فکس ہونا ہے. تو گویا اس کام میں سب کا حصہ پڑ جائے گا. تو یہ ایسی سجیشن تھی کہ سارے راضی ہو گئے. انہوں نے کہا واقعی کسی کو برتری نہیں ملے گی, سبھی اس کام میں شامل ہوں گے. لہٰذا چادر پہ حجر اسود کو رکھا گیا, سب سرداروں نے اس کو اٹھایا اور بالکل جس جگہ فٹ ہونا تھا وہاں لے گئے, اور جب فٹ کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کو اندر فٹ کر دی, اور ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے رہ گئی. واپس چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں, آپ کی خیرخواہی کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب جو لوگ اس طرح سے صادق اور امین جانتے تھے, اور اس طرح کے بے تحاشا واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں کہ جس پر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر, صداقت پر, عقل و فہم کے اوپر خود گواہی دیتے تھے. اس زمانے میں نا بینکس نہیں ہوتے تھے, تو لوگ اپنی جمع پونجی اکٹھی کرتے تھے. جیسے آج کل بھی لوگ, کوئی کمیٹی ڈالتا ہے, کوئی کسی بینک میں جمع کروا دیتا ہے, کوئی گھر میں کوئی لاکر رکھ لیتا ہے. تو اس زمانے میں بھی اس طرح کی ہستیاں ہوتی تھیں جن پہ اعتماد ہوتا تھا, تو لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس جمع کرا جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کی امانتیں اس وقت بھی تھیں
جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، حالانکہ کافر تھے، دشمن تھے، قتل کرنے کے لیے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی امانتیں اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے بستر میں سو جائیں، اور صبح آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، سارا بتا دیا، اور یہ آپ نے تسلی سے تقسیم کر کے پھر آپ نے بھی آ جانا ہے. تو کسی نے علی رضی اللہ سے بعد میں پوچھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں لیٹ گئے تھے، آپ کو نیند آ گئی تھی خوف کی وجہ سے؟ چونکہ باہر تو کفار نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے پلان یہ بنایا تھا کہ صبح ہوتے ہی، روشنی ہوتے ہی ہم تمام قبیلے والے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں گے، اور چونکہ سارے قبیلے شامل ہوں گے تو ان کے خاندان والے کس کس سے لڑیں گے، جب دیکھیں گے سب نے قتل کیا تو خاموش ہو جائیں گے. یہ ان کا پلان تھا. تو کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نکل گئے، آپ کو اپنے بستر میں لٹا گئے، آپ کو خوف کی وجہ سے نیند بھی ہے؟ انہوں نے کہا جتنی مزے کی نیند اس دن آئی اس کے آگے پیچھے نہیں ہے. انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ یہاں سو جائیں، صبح سب کی امانتیں دے کے آپ بھی میرے پیچھے مدینہ منورہ آ جائیں. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی تو کر دی تھی کہ میں زندہ رہوں گا، سب کی امانتیں دوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی. تو مجھے اطمینان ہو گیا. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسے حالات آئے کہ اپنے شہر والوں نے، اپنے علاقے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا مشکل کر دیا. جو مسلمان تھے ان کا رہنا مشکل کر دیا. روز روز نئی نئی طرح کی آفتیں، روز روز نئے نئے طرح کے تشدد وہ اپناتے، نہ عبادت کرنے دیتے. راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہوتے تو وہ ہوٹنگ کرتے، تالیاں بجاتے، شور مچاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے تو پاس آ کے زور زور سے تالیاں بجاتے اور آوازیں کستے، منہ بناتے، بات کرنی مشکل ہو جاتی، حتیٰ کہ قتل تک میں نوبت آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جب اشارہ کیا اب آپ ہجرت کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن جانے سے پہلے بیت اللہ میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ میں بیت اللہ کا دروازہ کھول کے اندر جا کے عبادت کروں، چونکہ علم غیب تو اللہ کے پاس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری واپسی کب ہوگی. وہ الگ بات ہے، اللہ نے مکہ ہی فتح کروا دیا بعد میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو معلوم نہیں تھا. تو بیت اللہ کی جدائی کا بڑا غم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ کے اندر چلا جاؤں، عبادت کر لوں آخری بار جانے سے پہلے. تو اس وقت وہ جو چابی تھی نا بیت اللہ کی دروازے کی، وہ عثمان نامی ایک بندے کے پاس تھی، وہ غیر مسلم تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان ذرا دروازہ کھول دو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میں آپ کو اس کا اختیار نہیں دیتا، میں دروازہ نہیں کھولتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مغموم ہوئے کہ اب میں بیت اللہ سے جدا ہو رہا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آنا ہوتا ہے نہیں آنا ہوتا، کتنی مدت بعد آنا ہوتا ہے، تو مجھے یہ اندر بھی نہیں جانے دے رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عثمان، آج آپ کو اختیار ہے، چابی آپ کے ہاتھ میں، اور میں لاچار کھڑا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ چابی اور اختیار میرے ہاتھ میں ہوگا اور آپ لاچار کھڑے ہوں گے. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے ہی بیت اللہ کا جو ہے وہ غلاف پکڑا، دعائیں کی، ملتزم سے چمڑے، اور پھر آپ سب یہاں سے ہجرت فرما گئے. تو یہ بہت بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا غم تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی فرمایا کرتے تھے. خیر اللہ نے بعد میں مکہ فتح کروا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مکہ جو فتح ہوا اس میں قتل و غارت نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی ایسی رکھی تھی، حکمت عملی ایسی رکھی تھی کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. خیر آپ جب اندر پہنچ گئے تو فرمایا کہ چابی لائی جائے. عثمان سے چابی لے لی گئی، دروازہ کھولا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، جتنے بت تھے ان کو باہر پھینکا، بیت اللہ کو زمزم سے غسل دیا، صحابہ نے مل کے غسل دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کے عبادت کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، بیت اللہ کو اپنے ہاتھ سے تالا لگایا. جب مڑے تو سامنے جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے ہاتھ آگے بڑھنے لگ پڑے کہ یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دیں، یہ خدمت ہمیں دے دیں، تاکہ ہمارا یہ چابی جو ہے وہ ہمارے خاندان میں چلے. اب ابو بکر رضی اللہ کھڑے ہیں، عمر رضی اللہ کھڑے ہیں، علی رضی اللہ کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، کہ مسلمان جو صحابہ تھے قریب کے جانثار سب کھڑے ہیں اور ہاتھ آگے جا رہے ہیں. نظر میں کہ نہیں وہ عثمان کو بلائیں، وہی جو پرانے چابی بردار تھے، غیر مسلم تھے، ان کو بلایا گیا. اب عثمان آئے تو آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، شرمندہ سے ہیں. نظر کہ عثمان جب میں یہاں سے جا رہا تھا تمہیں یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ میں جی بالکل یاد ہے.
میں دیکھو اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا، آج میں با اختیار ہوں، چابی میرے ہاتھ میں، اور تم مجبور اور لاچار کھڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے فرمایا کہ اچھا یہ لو، یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں، یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اللہ، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ چابی چونکہ پہلے سے ان کے پاس چل رہی تھی، نبی چابی ان کو دوبارہ دے دی۔ خیر اس کے بعد کون سا وہ دل ہوگا جو اتنا بوجھ اٹھا سکے اور کلمہ نہ پڑھے، تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 2 احسان کیے، ایک تو چابی ان کو دے دی ان کے خاندان کو، دوسرا ان کو دعا دے دی کہ قیامت تک چابی آپ کے خاندان میں چلے گی، یعنی آپ کے یہاں بیٹے ہوتے رہیں گے، آپ کا فیملی کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ کیسی زبردست دعا دی! وہ فیملی آج بھی موجود ہے اور چابی آج بھی انہی خاندان والوں کے پاس ہے۔ یہ آج جو فیملی جس نے حکومت جس کی ہے اس وقت عرب کی زمین پر، یہ سعودی کہلاتے، آل سعود، سعود نام کا بندہ تھا، یہ ان کی آگے نسل ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں ترکی لوگ تھے، اور ترکوں نے بیت اللہ کی حرمین شریفین کی خدمت سنبھالی ہوئی تھی۔ خیر آل سعود نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترکوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اٹیک کیا، اور بالآخر ترک جو ہیں وہ کافی لمبی لڑائی چلی، لیکن بالآخر پسپا ہوئے۔ اور چونکہ یہ 2 فوجیں تھیں، یعنی سعود خود بھی تھے اور انگریز بھی ساتھ تھے، تو بالآخر جو ہیں یہ ترکی لوگ، ان کو پسپائی ہوئی اور پھر ان کو یہاں سے جانا پڑا۔ تو جب یہ آل سعود نے ٹیک اپ کیا نا تو انہوں نے ہر چیز اپنے قبضے میں ظاہری باتیں کرنی تھی، تو حرمین شریفین بھی ان کے پاس آ گیا۔ تو بادشاہ نے سوچا جب سب کچھ ہمارے پاس ہے تو بیت اللہ کی چابی بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ رائل فیملی میں چلنی چاہیے۔ نبی صاحب نے کیا دعا دی تھی کہ عثمان یہ چابی آپ کے پاس رہے گی قیامت تک، آپ کے خاندان۔ بادشاہ سلامت کو خیال ہے کہ چابی تو ہماری فیملی میں ہونی چاہیے، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی چابی ہمیں دے دیں۔ وہاں سے جواب آیا کہ جی چابی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بڑوں کو دی تھی اور ہماری فیملی کے لیے دی تھی، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا سیدھی طرح دے دو ورنہ فوجی بھیج کے میں لے لوں گا چابی، آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو خیر انہوں نے چاروں نہ چار مجبور ہو کر چابی دے دی۔ اب اس فیملی نے ایک بہت گرینڈ فنکشن کیا حرم کے اندر کہ جی آج چابی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آ رہی ہے اور یہ ہمارے لیے اب سعادت ہوگی۔ تو ان کے سارے بڑے بڑے بادشاہ سب موجود تھے۔ تو انہوں نے پھر بیت اللہ کو کھولنے کی کوشش کی۔ اللہ کی شان، بیت اللہ اپنی ہی چابی کے باوجود کھلتا نہیں تھا، بہت زور لگایا۔ اب اندازہ کریں نا بادشاہ کے پاس کتنے خادم ہوتے ہیں، کتنے کی ماسٹر ہوں گے، ہر بندے نے زور لگا لیا، گھنٹوں گزر گئے، دروازہ نہیں کھلا، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ بالآخر علماء اور مفتیان تو ساتھ تھے نا، بادشاہ کو کہا کہ جناب عقل کو ہاتھ مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاندان کو دعا دی ہوئی ہے، یہ چابی آپ نہ لیں، یہ ان کو واپس کر دیں۔ تو خیر بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، وہ خاندان کے بڑے جو ہیں ان کو بلائیں، ان کو کہیں بیت اللہ آ کے کھولیں۔ اب آپ مزے کی بات سنیں کہ جب ان کو پیغام پہنچا نا تو وہ فیملی والے ناراض تھے، ظاہری بات ہے، زبردستی چھینی تھی چابی۔ انہوں نے اپنا چھوٹا سا بچہ بھیج دیا کہ جاؤ جا کے کھول کے بیت اللہ۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے چابی لی، بسم اللہ پڑھ کے تالا کھولا، دروازہ کھل گیا۔ اللہ، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں، اور یہ سعودیہ کی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اتنا مستند واقعہ ہے۔ خیر بات یہ چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین پر عمل کرنے کی خاطر اپنا ہی آبائی شہر چھوڑ دیا، ہجرت فرما گئے۔ اسی طرح کی ایک تاریخ آج سے چند سو سال پہلے بر صغیر کے علاقے میں بھی دہرائی گئی کہ 2 قومیں زمین کے ایک ٹکڑے پہ رہتی تھیں، اس ٹکڑے کا نام تھا بر صغیر۔ ویسے تو قومیں بہت ساری تھیں، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، لیکن زیادہ تعداد میں 2 قومیں تھیں، ہندو اور مسلمان۔ اب ان کے آپس میں مذہب، رہن سہن، کھانا پینا
اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، حتیٰ کہ فوتگی، تدفین، ہر چیز بالکل مختلف تھی، کوئی ریزیمبلنس نہیں تھی آپس میں۔ ہندوؤں کی عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں، جسم دکھا کر پھرتی تھیں، مسلمانوں کی عورتیں اول تو نکلتی نہیں تھیں، انتہائی مجبوری سے نکلتی تھی تو سر سے پاؤں تک مکمل پردے میں۔ ہندو نوجوان ناچ گانے کے شوقین تھے، مسلمان ہمیشہ نکلتا سر پر ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، نیک نمازی پرہیزی۔ وہ اپنی شادیوں بیاہوں میں ڈھول ڈمک کے گانے بجاتے، اور مسلمان جو ہے اپنی شادیاں مساجد کے اندر کرتے۔ وہ اپنے مردوں کو لے جا کے جلا دیتے، مسلمان اپنے مردوں کو لے جا کر دفنا دیتے۔ یہ جو ایک رسم پڑی ہوئی نا جنازے کے ساتھ، نعرہ لگاتے ہیں، کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ تکبیر پڑھتے ہیں زور سے، پڑھتا ویسے کوئی نہیں ہے، کیا پڑھتے ہیں جی؟ کلمہ کہتے ہیں، صرف نعرے بہت لگ رہے ہوتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتا کوئی نہیں آگے۔ اس کے بارے میں ایک تحقیق آئی کہ کلمہ شہادت شروع کہاں سے ہوا، تو اس کے ٹریسز نا یہاں سے ملے کہ برِ صغیر میں چونکہ وہ بھی چارپائی پہ لے کے جاتے تھے، ہمارے والے بھی چارپائی پہ لے کے جاتے تھے، اور سوگ میں افسوس میں وہ بھی سفید کپڑے پہن لیتے تھے، ہمارے مسلمانوں کے اکثر سفید ہوتے تھے، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس جنازے کو کندھا دینا ہے یا یہ جلانے کے لے کے جا رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کا ہے کہ ہندوؤں کا ہے۔ تو شناخت کرنے کے لیے اس زمانے میں جو مفتیان تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے کہا بھی آپ کلمہ پڑھتے جائیں اونچی آواز سے، تاکہ پتہ چلے مسلمان کا جنازہ ہے، ہندو کا نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا تھا، اب تو صرف نعرہ ہی رہ گیا۔ خیر، اسی طرح مسلمان گوشت کھاتے تھے، اللہ کی نعمت ہے، بکری کا گوشت، گائے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، اور وہ جو ہے گائے کو خدا سمجھتے ہیں، اپنی گاؤں ماتا سمجھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ان کی خدا کو جب کوئی ذبح کر دیتا تو بس پھر تو قتل و غارت، آج بھی انڈیا میں اس بات پر قتل و غارت ہوتا ہے۔ اور جو شدت پسند تنظیمیں ہندوؤں کی وہ یہ کرتی ہیں کہ گائے خود ہی کاٹ کے نا اس کا سر جو ہے وہ ہندوؤں کے علاقے میں کسی چوک میں بڑی جگہ پہ نا رکھ جاتے ہیں رات کو، جب صبح ہندو نکلتے ہیں کاموں سے وہ دیکھتے ہیں ہمارے خدا کا کیا حال ہوا ہے، تو بس پھر جناب جو قریب میں یا اس علاقے میں جو مسلمان ہوتا ہے اس کا گھر جلا دیا جاتا ہے، اس کی عورتوں کو لوٹ لیتے ہیں، برا حال کرتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ خیر، ایک آفت یہ آئی برِ صغیر پر کہ انگریز بھی آ گیا۔ اب جب انگریز نے جانا تھا، چونکہ مستقل تو رہ نہیں سکتا تھا، تو جاتے ہوئے اس نے اپنے نمائندے بٹھانے تھے، ہمیشہ سے یہی اسٹریٹجی رہی، آج بھی یہی ہے۔ تو اس نے اپنے نمائندے بٹھانے تھے، تو اس نے ہندوؤں کو زیادہ ہاتھوں میں لیا، چونکہ انگریز بہت زیادہ دماغ کا استعمال کرتا ہے، بہت دور کی سوچتا ہے۔ اس نے ساری پلاننگ کی کہ مسلمانوں کی ہماری کوئی چیزیں آپس میں نہیں ملتی، ہاں لیکن ہندو ایسا ہے کہ اس کو جیسی بات پٹی پڑھا دو یہ اس پہ چل جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا دین بھی چھوڑ دیتا ہے آرام سے۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ہندو اب بس بابے رہ گئے ہیں، جو ان کی نئی جنریشن ہے نا وہ ہندو مذہب پہ نہیں چل رہی، اب بیسیکلی وہ دہریے بن چکے ہیں، ایتھیسٹ بن گئے۔ اسی طرح سکھوں کی بھی جو نئی جنریشن ہے وہ سکھوں کی جو 7-8 نشانی ہیں اس کو فالو نہیں کرتے، وہ بھی اب سب کے سب دہریے ہو گئے، لا مذہب ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے مذہب سے نہیں ہٹتا، اس کو سیڈ دینے کا کیا فائدہ، یہ تو اپنی چلائے گا، ہماری تو نہیں مانے گا، تو بندہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارا ایجنٹ بن کے گزارے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا ہم ہندوؤں کو یہ ملک سونپ کے جائیں تاکہ بعد میں بھی یہ مسلمانوں پہ تشدد کرتے رہیں۔ خیر، اس وقت ہمارے جتنے بڑے لیڈر تھے، محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بڑے ہمارے لیڈر تھے اس وقت، انہوں نے سب نے مل جل کے کوشش کی کہ ہم اپنے لیے زمین کا ایک الگ ٹکڑا لے لیں اور ہم سب مسلمان وہاں چلے جائیں۔ اور ہمارے بڑوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چونکہ وہ زمین کا ٹکڑا اتنا پاکیزہ ہوگا، پاک لوگ وہاں ہوں گے، وہاں کوئی گانا نہیں ہوگا، میوزک نہیں ہوگا، عورتیں آدھی ننگی نہیں ہوں گی، فحاشی نہیں ہوگی، عریانی نہیں ہوگی، چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، لوٹ گسوٹ نہیں ہوگا،
دھوکہ نہیں ہوگا، مسجدیں ہوں گی، مدرسے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ہمارے اپنے اسکول ہوں گے، ہماری اپنی یونیورسٹیاں ہوں گی، سب کچھ اسلام کے عین مطابق ہوگا. تو یہ سب کچھ چونکہ پاک ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ ہمارے بڑوں نے اس کا ایک نعرہ بنا دیا، ایک سلوگن بنا دیا. ہندو پوچھتے تم کیوں مانگتے ہو الگ زمین کا ٹکڑا؟ تو وہ کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان اس لیے نہیں لیا تھا ہمارے بڑوں نے کہ ہم بڑے بڑے کانسرٹ ہالز کھول دیں، بڑے بڑے سینما گھر کھول دیں، سڑکوں پر کوئی ایک جگہ ایسی نہ ہو جہاں انسان نظر اٹھا کے دیکھ سکے، عورتوں کی فحش تصاویر ہو. اس لیے نہیں بنایا تھا. یہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہاں تو ہندو لڑکے شراب پی کر مسلمانوں کی عزتیں خراب کرتے تھے، یا ہمارے اپنے مسلمان لڑکے اپنی مسلمان بہنوں کی عزت خراب کریں. اس لیے نہیں بنایا تھا. یہ پاک لوگوں کے لیے پاکستان بنایا تھا. اور ان کو پتہ تھا کہ جو تقاضا ہم کر رہے ہیں اگر یہ پورا ہو گیا تو اس کے لیے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. ظاہری سی بات ہے، لوگ اتنے آرام سے علاقہ تو نہیں چھوڑنے دیتے. اصل میں جب حکومتی سیٹ اپ شیٹر ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، تو کوئی قانون کوئی نظام نہیں رہتا. بس اب پولیس کا سسٹم ختم، آرمی کا سسٹم ختم، بس ہر بندے کو افراتفری ہوتی ہے. تو یہ ہمارے بڑوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ قربانی بہت دینی پڑے گی. اور ویسے بھی اتنی سواریاں، اتنی ٹرین، اتنے جہاز نہیں ہیں کہ اتنی بڑی آبادی کو شفٹ کر سکیں. یہ جو بھی حالیہ عراق میں ہوا ہے نا واقعہ، عراق انہوں نے سارے کا سارا، اور شام، بلکہ اب شام ہے اوپر ٹاپ پہ. ایک انٹرنیشنل سروے کے مطابق ہسٹری میں جو سب سے بڑی مائیگریشن ہوئی تھی، سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، یہ پاکستان کی ہوئی تھی پارٹیشن کے وقت. یہ پرانی بات ہے. لیکن اب جو ہے یہ شام کا جو واقعہ ہوا، پورا شام خالی کروا لیا گیا. پھر لوگ دائیں بائیں جو قریب کے علاقے وہاں چلے گئے، ترکی چلے گئے، اور کچھ اس طرف کے بارڈر سے بنگلہ دیش کی طرف، اور دوسری طرف چلے گئے. تو میں کہ یہ سیکنڈ لارجسٹ مائیگریشن ہے ہسٹری کے اندر، ہیومن ہسٹری کے اندر. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی ہے. تو یہ ہمارے بڑوں نے جو ہے یہ قربانی کیوں دی تھی؟ ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا. حیرت کی بات ہے، وہ چند لوگ جن کے ہاتھ میں آج مائک آ جاتا ہے وہ پاکستان کی تشریح کچھ اور کرتے ہیں. آپ نے ثقافت کا نام جب بھی سنا ہوگا نا تو ڈھول، عورتیں ناچنی، پتنگیں اڑتی ہوئی، رنگ رلیاں مناتے، ہمیشہ ثقافت میں یہی نظر آئے گا. حالانکہ آج بھی اتنا بگاڑ آنے کے باوجود بھی آپ ثقافت کہتے ہیں جو معاشرے کی اصلی پکچر ہوتی ہے، اصل چہرہ ہوتا ہے. تو آپ آج بھی پاکستان کے گلی محلوں میں پھر کے دیکھ لیں، ایسی کوئی چیز آپ کو آج بھی نظر نہیں آئے گی. کچھ آئے کہ 50-60 سال پہلے یہ چیز نظر آتی ہو. تو آج ٹرانسلیشنز چینج کی جا رہی ہیں، مطلب تبدیل کیے جا رہے ہیں تاکہ نئی نسل کا ذہن خراب کیا جائے. ان کو کہتے ہیں نہیں یہ کلمے کے نام پہ تھوڑی بنا تھا، یہ تو ایسی مولوی جھوٹ بولتے ہیں، یہ کلمے کے نام پہ تھوڑی بنا تھا، یہ تو آزادی کے لیے بنا تھا. اور آزادی کی تشریح پھر وہ 14 اگست پہ دکھاتے کہ آزادی سے کیا مطلب، ماں باپ کی قید سے آزاد، بڑوں کی بات سننے سے آزاد، کپڑوں سے ہی آزاد، ہر چیز سے آزاد. تو پاکستان ہمارے بڑوں نے اپنا خون دے کر جو بنایا وہ صرف اور صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہم دین اسلام پر اور کلمے کی زندگی کے مطابق عمل کر سکیں. ہمیں اس لیے الگ زمین کا حصہ چاہیے. ہم اگر گائیں ذبح کریں تو ہندو نہ آ جائے تلواریں لے کے. ہماری بچی اگر نکلے تو پورا علاقہ اتنا پرامن ہو کہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہ ہو. ہم کھلی اذانیں دے سکیں. اس لیے پاکستان بنا تھا. تو پاکستان بہت قربانیوں کے بعد بنا ہے. اس کے لیے ہجرت ہوئی، تاریخ کی بہت بڑی ہجرت ہوئی. اکثر لوگ جو آنے والے تھے ان میں کئی شہید ہو گئے. ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو اس ہجرت میں موجود تھے. اکثر وہ آپ کے دادا ہوں گے، پردادا ہوں گے، نانا ہوں گے جو آپ کو یہ ہجرت کے واقعات سنائیں گے.
میرے اپنے دادا اسی میں شہید ہوئے تھے پارٹیشن کے بعد، جب مائیگریٹ کر رہے تھے تو وہ بھی بسیں آ رہی تھیں پاکستان کی طرف، تو سکھوں نے حملہ کر دیا، پھر وہ تلوار سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے تھے. تو یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے. آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو آپ کو یہ کہانیاں سنائیں گے. کتنی لڑکیوں کی عزت خراب ہوئی اور کتنی قتل ہو گئیں، کتنوں نے کنووں میں چھلانگ مار کر اپنی جان جو ہے وہ دے دی اور کفار کے ہاتھ نہیں آئی. ایک اتنی بڑی تعداد ہے کہ شاید اس کو رجسٹر بھی نہیں کیا جا سکتا. سوال صرف ایک ہی ہے کہ اتنی بڑی قربانی، اتنا خون دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا چاہتے تھے؟ ہمارے اپنے ڈسکوز ہوں، ہماری اپنی یونیورسٹیز میں چرس، افیون، شراب، لڑکے لڑکیاں مکس، یہ مقصد تھا؟ یہ کام تو انڈیا میں بھی ہوتا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی ایک الگ ٹکڑا بنانے کی، وہ اتنی جانیں دینے کی، ان کے ساتھ ہی یہ کام کر لیتے. کیا وجہ تھی؟ کیوں بنایا گیا پاکستان؟ یہ وہ چیز ہے جس کو اگر ہم اپنے دماغ سے سوچیں تو ہمیں جواب آئے گا کہ ہمارے بڑوں نے جس مقصد کے لیے پاکستان ہمیں بنا کر دیا تھا، ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے. ہم بالکل اس کے خلاف مقصد پہ چل رہے ہیں. یقین مانیے ان بزرگوں میں سے جو شہید ہو گئے ہجرت کے وقت، اگر کوئی قبر سے اٹھ کے آ جائے تو وہ خون کے آنسو روئے گا کہ اس لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے، اس لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کی تھی، اس لیے ہم نے اپنی عزتیں خراب کی تھی. اس سے تو اچھا ہم انڈیا میں ان کے ساتھ ہی تھے، اس سے بہتر حالات میں تھے. تو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہجرت کیوں کی تھی. ہجرت کی تعریف میں پہلے کر چکا ہوں کہ خالص دین کی وجہ سے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے. اگر ایک جگہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو انسان وہ علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے. ہمارے بڑوں نے ہجرت کی تھی، شہادتیں کی، جانیں قربان کی، اپنے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھے. ہمارے ایک پڑوسی تھے حاجی نذیر صاحب، اب تو خود فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، بہت نیک آدمی تھے. وہ کہتے تھے کہ میں اس ٹائم لاہور میں تھا اور میں وہ ٹرینیں ریسیو کرتا تھا جو انڈیا سے آ رہی تھی. کہنے لگے کہ صرف ڈرائیور زندہ ہوتا تھا، مکمل ٹرین خاموش، ایک بندہ بھی نہیں، ایک بچہ بھی نہیں. اور کہتا تھا کہ فرش پر لاشیں ہوتی تھیں اور اعضاء کٹے ہوتے تھے، عورتوں کے جسم کے اعضاء، مردوں کے کٹے ہوتے تھے. وہ ڈرائیور کو اس لیے زندہ چھوڑتے تھے کہ جاؤ جا کے دکھاؤ، عبرت کا نشان. ان کو پتہ چلے، ان کو بڑا شوق تھا کہ یہ علاقہ چھوڑ کر اپنا علاقہ پاکستان جانا ہے، جاؤ دکھاؤ ان کو. ڈرائیور کو اس لیے جان کے زندہ چھوڑتے تھے. اور حاجی نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتے میں 6-7 دن تک کھانا نہیں کھا سکتا تھا. اتنا خون، اتنا گوشت دیکھا کہ میں جب نوالا بنا کر کھانا کھانے لگتا تو میری آنکھوں کے سامنے منظر آ جاتے، میں نہیں کھانا کھا سکتا تھا. کہتے تھے کہ یہ چھوٹا بچہ ہوتا نا گود کا دودھ پیتا، کہتے سکھ یہ ماں سے چھین لیتے تھے اور جو یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب جو ہینڈ پمپ ہوتے ہیں بچے کا منہ سے باندھ دیتے تھے پمپ کے ساتھ اور پمپ چلا دیتے تھے. بچے کا پیٹ پانی سے بھرتے بھرتے وہ پھٹ جاتا تھا. پھر اس پر وہ کہہ کے لگاتے تھے، ناچتے تھے، شرابیں پی ہوتی تھی. یعنی وہ اتنے دردناک قصے ہیں کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ. اور آج وہی مسلمانوں کے بچے یونیورسٹیوں میں ہولی کا دن منا رہے، خالص ہندوؤں کا تہوار. اور یاد رکھیے گا یہ ان کا شغل میلے کا تہوار نہیں، ان کا مذہبی تہوار ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہندوؤں کے کسی علاقے میں جی وہاں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، یا سارے ہندوؤں نے اکٹھے ہو کے کہا آج ہم جمعہ پڑھتے ہیں؟ یا عیسائیوں نے کبھی ایسا کیا ہو؟ کمال ہے، وہ تو نہیں کرتے. ہمارے یہ نئے جو مسلمان ہیں ان کو تمام وہ شوق ہیں جو ان کے مذہبی تہوار ہیں. میڈیا دیکھ دیکھ کے، ٹی وی دیکھ دیکھ کے بچوں کے ذہن ایسے پلٹ گئے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا، مالٹون میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ
میں اس وقت شوق میں آ گیا کہ جب میں اپنے بچے کو، جو 6ٹھی کلاس میں شاید یا 7ویں کلاس میں تھا، تو میں اس کو ساتھ لے گیا، مسجد میں نکاح ہو رہا تھا، تو اس کو میں نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں اسلامی شادی کیسے ہوتی ہے. تو کہنے میں اس کو لے گیا تو وہ نکاح پڑھا گیا اور سارا معاملہ ہو گیا. تو اس نے کہا پاپا مجھے یہ تو بتائیں انہوں نے پھیرے کب لینے ہیں؟ تو کہنے لگے میں اس وقت حیران ہوا اور مجھے اتنا شوق لگا کہ یہ انڈین ڈرامے اور فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کے ذہن میں ہے کہ شادی تو ہوتی ایسی ہے کہ وہ آگ کے گرد چکر لگاتے ہیں. کہنے لگے اس دن مجھے فکر ہوئی کہ میرا بیٹا تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو اسلام کی بیسکس بھی نہیں پتہ. تو بتائیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں کیوں دی تھی؟ کیا ضرورت تھی ایک الگ ٹکڑا بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی قربانیاں دینے کی، اتنی شہادتیں، اتنا خون بہانے کی؟ بس اسی پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ خدا را پاکستان کی قدر کر لیں. ہم پاکستانیوں کو پاکستان کی قدر کا اندازہ نہیں، کفار کو اندازہ ہے کہ پاکستان کیا چیز ہے. پوری دنیا سے پاکستان کے خلاف ہوئی بھی، ہمیں نہیں اندازہ کہ پاکستان میں کیا ویلیو ہے. انہوں نے اربوں خربوں ڈالر لگا دیے اس کے اوپر کہ کسی طرح یہ ملک ختم ہو جائے. آخر کار کو تو کوئی چیز ہے نا اس میں، اور اصل میں وہ ہمارا ایٹم بم نہیں ہے، یہ بھی ایک ڈسیپشن ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے ایٹم بم کے پیچھے. بھائی جب ایٹم بم نہیں بنایا تھا تب بھی ہمارے پیچھے تھے، تب کون سے خیر خواہ تھے ہمارے؟ اصل میں وہ ایمان اور اہل ایمان سے خائف ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ دین اسلام کی اصل پر جو قوم عمل کر رہی ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. انڈیا والے تو ویسے مجبور ہیں کہ آج بھی حکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں. مکہ اور مدینہ منورہ کو ہم تذکرہ نہیں کرتے ادب کی وجہ سے، وہ ہمارے بڑے مرکز ہیں. باقی پوری دنیا کا میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان جس طرح سے اس ملک میں عمل کر رہے ہیں دین پر، اور جس طرح سے دین کی تفصیل یہاں بتائی جاتی ہے وہاں نہیں بتائی جاتی. میرے استاد حضرت مفتی لواوا صاحب ترکی آتے جاتے رہتے ہیں. کہنے لگے میں نے وہاں مدارس کو دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ بیچارے 7-8 سال تک بالکل ابتدائی بنیادی کتابیں پڑھتے ہیں عربی گرامر کی، جو ہمارے یہاں بچے پہلے سال میں اولا میں پڑھ لیتے ہیں. کہنے لگے وہ بیچارے وہی پڑھتے رہتے ہیں. بہت ہی کمزور یعنی دینی معاملات ہیں ان کے. تو پاکستان جو نعمت ہے اصل میں وہ یہ ایمان کی وجہ سے، اور یہی وہ چیز ہے جو کفار کو کھٹک رہی ہے. اور اس کی وجہ سے پھر وہ پاکستان پہ کیسے حملے کرتے ہیں. دیکھیں کسی ملک کو تباہ کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس پر بم شم برسائے جائیں، اس کو ختم کر دیا جائے، یہ پرانا قدیم طریقہ تھا. اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں لوگوں کا ذہن پلٹ دو، لوگ اپنی ثقافت، اپنا دین، اپنے اطوار بھول جائیں. تو ظاہری بات ہے جب کوئی کاغذ صاف ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، تبھی اس پہ کچھ لکھا جا سکتا ہے. ایک کاغذ پہ پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے، آپ لکھنا چاہتے نہیں لکھ سکتے، پہلے لکھا ہوا ہے. تو پہلے والے کو مٹائیں گے نا آپ، پھر ہی کچھ لکھنے کے قابل ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کسی قوم کو اپنی شناخت، اپنی تاریخ بھلا دو تو وہ ایک سفید کاغذ کی طرح ہو جائے گا. پھر آپ جو لکھنا چاہیں لکھ دیں، پھر اپنی معاشرت، اپنا انداز، اپنا لائف سٹائل اس پر تھوپنا چاہیں آپ تھوپ سکتے ہیں. تو آج ہمارے نوجوانوں کو پاکستان سے بدظن کیا جا رہا ہے، اتنا کہ ہمارا ایک نوجوان یعنی بچہ جیسے ہی جوان ہوتا ہے تو پہلی بات جو اس کے دماغ میں آتی ہے وہ کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے، پاکستان میں نہیں رہنا. بھئی آپ کو کیا تنگی ہے، کیا تکلیف ہے؟ فیڈر تم نے یہاں پیے، کھانے تم نے یہاں کھائے، جوان تم یہاں ہوئے. حتیٰ کہ جو ڈگری تم نے لی، جس پر تم نے آن لائن انٹرویو دیا اور گورے کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا، اس نے تمہیں بڑی اچھی سیلری آفر کر دی، وہ تم نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ وہ ڈگری تم نے پاکستان سے حاصل کی تھی، اور تم اسی کو برا بھلا کہتے ہو، اسی کے اوپر لان تان کرتے ہو. ایک صاحب دبئی گئے، واپس آئے تو انہوں نے کہا میں بڑا حیران ہوا کہ کچھ نوجوان جو جہاز میں میرے ساتھ تھے تو جیسے ہی وہ وہاں پر اترے تو اترتے پاکستان کو گالیاں دینی شروع کر دی کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹی اس سے. کہنے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی یہاں پہنچے ہیں، اتنی نفرت پاکستان کی. تمہیں سہارا کس نے دیا؟ تمہیں کپڑا کس نے پہنایا؟ تمہیں تعلیم کس نے دی؟ تمہیں روزی کس نے دی؟
ایک حدیث ہے کہ اگر آپ پر کوئی احسان کرے اور آپ اس احسان کرنے والے کا احسان نہ مانیں، گویا جو لوگوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا. تو جو اپنے وطن سے ہی محبت نہیں کرتا، یہیں سے سارے ریسورسز لیے، یہیں پر اس نے ساری قوتیں کھینچی ہیں، یہیں پر وہ جوان ہوا ہے، اور اب وہ کہتا ہے پاکستان میں رکھا گیا. پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شاید ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بہت سارے ملک اس وقت ترستے ہیں کہ ہمیں ایسا ملک ملے کہ جس میں لینڈ بھی ہو، یعنی زمین بھی ہو، سمندر بھی ہو، پہاڑ بھی ہو. لیکن یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، یہ ہر ملک کے پاس نہیں ہے. جاپان دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں نمبر 1 پہ آتا ہے، لیکن شاید آپ کے علم میں کم ہی ہوگا کہ بہت چھوٹا سا ملک ہے، حتیٰ کہ نقشے میں ڈھونڈنا پڑتا ہے کدھر ہے جاپان. بالکل چھوٹا سا ہے، اور ہے بھی جزیرے نما، چاروں طرف سمندر ہے. پریشان ہوتا ہے کہ اپنی چیزیں بھیجنے کے لیے اس کو بحری جہاز کے علاوہ سورس ہی نہیں ہے. کئی ایسے ملک ہیں جن میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، سیدھی زمین ہی نہیں ہے. بیچارے پہاڑوں کو کاٹتے رہتے ہیں، ہر وقت سرنگیں بناتے رہتے ہیں، سڑکیں بناتے رہتے ہیں. مصیبت ہے ایک ان کے لیے. کسی علاقے میں صرف میدان ہے، پہاڑ نہیں ہے، ان کے پاس معدنیات ہی نہیں ہے، معدنیات کے ذخائر نہیں ہے، تیل نہیں ہے. ایکویٹر کے اوپر جو ملک ہیں، جو بالکل دنیا کی اوپر کی ٹوپی ہے، نیچے کی ٹوپی ہے، یہاں پر فجی آئرلینڈ اس قسم کے ملک ہیں، وہ بیچارے تنگ ہیں. 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے رات ہوتی. عجیب مشقت میں ہے، آپ اندازہ تو کریں. پھر کئی ایسے ملک ہیں کہ ہر وقت سردی، جیسے رشیا سردی سے تنگ آیا ہوا ہے. وہ افغانستان بیچارہ پہنچا تھا گرم پانی کے لیے، اور کہتا تھا، انہوں نے بھی سلوگن بنایا کہ اگر ہمیں ایک دفعہ گرم پانی پہ رسائی ہو جائے پوری دنیا کے فاتح ہوں گے ہم. خیر ادھر طالبان نے، پٹھانوں نے مار مار کے بھگایا اس کو. تو پورا ملک جمع ہوا ہے. اب پاکستان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت دی ہمیں. زمین، لینڈ بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہے. سندھ کی سائڈ پر سارا سمندر ٹچ ہوتا ہے ہمیں. اس طرف NWF کی طرف سارا پہاڑ ہے، معدنیات نکلتے ہیں، ماربل نکلتا ہے، دنیا کے بہترین نایاب ترین پتھر نکلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے دنیا کی سینٹرل پٹی کے قریب رکھا. اس کی وجہ سے چاروں موسم تبدیل ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا، کئی ملکوں میں صرف سردی رہتی ہے، کئی ملکوں میں ہمیشہ گرمی رہتی ہے. اللہ نے ایسی جگہ پہ رکھا ہے پاکستان کو کہ گرمی، سردی، خزاں، بہار، چاروں موسم آتے ہیں. اور ان چاروں موسم کی وجہ سے ہم چاروں طرح کے پھل بھی انجوائے کرتے ہیں، ڈرائی فروٹ بھی انجوائے کرتے ہیں، فریش فروٹ بھی انجوائے کرتے ہیں. سمندر کی وجہ سے مچھلی کو بھی انجوائے کرتے ہیں، لینڈ کی وجہ سے خشکی کے جانور بھی انجوائے کرتے ہیں. کپاس بہترین ہے پاکستان کی، چاول بہترین ہے پاکستان کا، ایکسپورٹ ہوتا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. کوئلے کا غالباً دوسرا یا پہلا سب سے بڑا ذخیرہ پاکستان کے اندر. اگر اس سے ابھی یہ پاور پلانٹ آن کر دیں تو پاکستان کو اتنی بجلی ہوگی کہ پاکستان کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا. ہمارے علاقوں میں نا بارش ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ برسات آتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے، کئی گاؤں دیہات ڈوب ڈاب جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر سال یہ ہوتا ہے. تو مجھے ایک سائنٹسٹ ملے، انہوں نے کہا کہ بڑے غم سے کہا، انہوں نے کہا یہ جس کو مصیبت کہہ رہے ہیں نا، یہ ہر سال مصیبت آ جاتی ہے، سیلاب. انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں مفت بجلی دی ہے، کاش تم ڈیم بنا کر یہ برسات کا صرف پانی سٹور کر لو، سارا سال تم اپنی بجلی استعمال کرو اور آس پاس کے ملکوں کو تم دینا شروع کر دو. یہ تو اللہ بجلی دے رہے ہیں تمہیں، نعمت دے رہے ہیں تمہیں، تم اس کو سنبھال نہیں رہے. خیر یہ موضوع تو اتنا لمبا ہے کہ اس پر جتنا بھی کلام کرو ساری رات کم ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹیلنٹ پاکستان کے اندر دیا ہے. سپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ایجوکیشن اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی زندگی کا چیپٹر اٹھا کے دیکھ لیں، بہترین ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے. ناسا کے اندر، امریکہ کے اندر اس وقت جو سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں ان میں زیادہ مسلمان ہیں اور اکثر پاکستانی ہیں. پھر انڈینز کا نمبر آتا ہے،
پھر جو دوسری نیشنز ہیں انڈونیشنز وغیرہ کا نمبر آتا ہے. ان کی اپنی نسل تو ختم ہو چکی ہے, ان کی نسل تو صرف کلب تک رہ گئی ہے بس. ہائی اسکول میں کوئی جاتا ہے, جونیئر اسکول سے ہی بس فارغ. ان کے پاس تو سائنٹسٹ نہیں ہے آگے. وہ ہمارے بچوں کو خریدتے ہیں. ڈالر اور روپے کا فرق اتنا ہے کہ وہ چند پھوٹیاں دیتے ہیں, وہ ہمارے والوں کے منہ پانی آ جاتا ہے, وہ ٹیلنٹ خرید لیتے ہیں. تو خدا را پاکستان کی قدر کر لیں. یاد رکھیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. نعمت کی شکرانہ ادا کرو گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں ضرور بھی ضرور اس میں برکت اور ترقی دوں گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میری پکڑ اور میرا عذاب بڑا شدید ہے. ڈر ہے اس بات کا کہ بڑوں نے قربانیاں دے کر یہ ٹکڑا ہمارے ہینڈ اوور کیا تھا کہ تم یہاں پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نافذ کر دینا, اور اگر ہم نے اس کو نافذ نہ کیا تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی اور یہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہو جائے گی. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ ٹکڑا واپس لے لے. ہندو کا دماغ تو خراب ہوا ہے نا, دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ, اس کو شہ دینے والے بہت ہیں. تو اللہ کا اذن ہے صرف بیچ میں, اور کوئی چیز نہیں ہے. بالکل دھوکہ نہ کھائیں, نہ ہماری ایئر فورس, نہ ہماری آرمی, نہ ہمارا ایٹم بم, کوئی کسی کام کا نہیں ہے. صرف اللہ کا اذن ہے. آج اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیں, اس پورے ملک پر ہندوؤں کا قبضہ ہوگا. اس لیے یہ ڈرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی دھرتی سے, اپنی زمین سے محبت کریں, اپنے پاکستان سے محبت کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیا, پاکستان کے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھ کے آپ آج کچھ قابل ہو گئے ہیں, کوئی 2 لفظ آپ کو آ گئے ہیں, تو باہر والوں کو فائدہ کیوں دیتے ہیں, پاکستان کو فائدہ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں درخت کیوں لگایا جاتا ہے. درخت لگانے کے لیے آپ بیج ڈالتے ہیں, پھر اس کی کیئرنگ کرتے ہیں, اس کی نرشمنٹ کرتے ہیں, کھاد ڈالتے ہیں, گوڈی کرتے ہیں, پانی دیتے ہیں. آپ 10 سال 15 سال 20 سال انتظار کرتے ہیں اور صرف اس کی سیوا کرتے رہتے ہیں. بالآخر درخت کے اوپر پھل لگ جاتا ہے. اب وقت ہوتا ہے ریٹرن کا کہ بھی 10-15 سال آپ نے خدمت کی ہے, اب درخت آپ کو پھل دے گا. تو عجیب بات ہے, پیدا پاکستان میں ہوئے, اسکول آپ نے پاکستان کے تعلیم حاصل کی, یونیورسٹیاں آپ پاکستان کی گئے, اور جب آپ پھل پک کر تیار ہو گئے, اب آپ کوئی سائنٹسٹ بن گئے, انجینئر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, کچھ آپ نے کر لیا, اب کسی قابل ہو گئے تو اب پھل دینے کے لیے باہر چلے گئے. واہ بھائی واہ. تو جو اپنے ہی ملک کا وفادار نہیں ہے اس کو پھر کون وفادار کہے گا؟ تو اس لیے اپنے ملک کی قدر کیجئے, اور جو بھی ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کرنی ہے اپنے ملک کے لیے کیجئے. ان سائنسدانوں کو دیکھیں جو باہر جا کے کروڑوں کما سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, مشکل حالات میں بھی یہیں پہ ٹکے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی قدر و قیمت یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوانین کا احترام کریں, یہاں کی سڑکوں کو گندہ نہ کریں, کچرا نہ پھینکیں, یہاں کے مدرسوں کا ادب کریں, مساجد کا ادب کریں, یونیورسٹیز کالجز شہروں کا شہری اصولوں کا خیال کریں. یہ اس نعمت کا شکرانہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے امیر ہیں. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قرضہ لیا ہے, حتیٰ کہ کئی جنگوں کے موقع پر یہودیوں سے اسلحہ بورو کیا ہے, کرائے پر لیا ہے جنگ کے لیے. یہودی اس زمانے میں امیر تھا. آج یہودیوں کے پیسے کا آپ سوچ لیں کتنا ہے. آج بھی ان کے پاس اپنا ملک نہیں ہے, اتنا اندھا پیسہ ہونے کے باوجود اپنا ملک نہیں ہے. وہ عربوں کی ایک زمین پر فلسطین میں جا کے زبردستی قبضہ کیا, زبردستی بستیاں اڑائیں, اور پھر پوری دنیا سے منتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری اس کو قبول کرو, مان لو کہ فلسطین اور جو ہے وہ ہماری زمین ہے. زبردستی کا قبضہ, اور کہتے ہیں مانو ہماری زمین ہے. آج بھی لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں.
آج بھی اتنا پیسہ ہونے کے بعد اپنا ملک نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اپنا ملک دیا ہے, ہم اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھیں, اور ہمیں اس ملک کے اوپر جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.